تو ایسا کیوں پڑھ رہا ہے؟ عرض کی کہ محبوبہ جس خدا کا میں کلام پڑھ رہا ہوں وہ شارک سے بھی زیادہ قریب، وہ سنتا ہے، میں ایسا پڑھوں یا بلند آواز کے ساتھ پڑھوں وہ سنتا ہے، وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں تو اس رب کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں جو صرف زبان نہیں بلکہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا صدیق تم بھی سچا ہے۔ اور عمر سے پوچھا کہ عمر اتنا زور اور بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے کیوں؟ عرض کی اللہ کے نبی میں لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے جس سینے کو بھی کھٹکھٹایا ہے سب میل دور کر کے اس سینے میں ایمان کا نور بھر دیا۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو جس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی اللہ اس کے سینے سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور کر کے رب اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ صرف دو باتیں کرتے تھے، کہتے تھے ایک تو حضور کا چہرہ نہیں دیکھنا اور دوسرا جو وہ کلام پڑھتے ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ باقی اور کچھ وہ ہر ایک کو منع کرتے تھے، نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہ جانا اور آنکھ اٹھا کے حضور کا چہرہ نہ دیکھنا اور وہ جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ سننا۔ انہیں پوچھا گیا کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اس لیے کہ ایک تو چہرہ خوبصورت ہے اور دوسرا کلام خوبصورت ہے۔ کچھ چہرے کے دیوانے ہو جاتے ہیں، کچھ کلام کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ بس جیسے ہی مصطفیٰ کی زبان سے قرآن نکلتا تھا جو سامنے آتے تھے ایمان کی دولت مل جاتی تھی۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ چاند بھی ٹوٹا، سورج بھی واپس پلٹا، پتھروں نے بھی گواہی دی، درختوں نے بھی گواہی دی، پتھروں نے کلمہ پڑھا، سب کچھ ہوا، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن جو الحمدللہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ کریں۔